اشتیاق صاحب، یہ جو خواجہ حارث کو کل طلب کیا ہے ایف آئی اے نے ہیڈ کوارٹرز میں، عمران خان کے وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، انویسٹیگیشن کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. آج ایک اور وکیل کو بلایا گیا تھا. آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حیثیت سے؟ دیکھیں، یہ حکومت وقت کا ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ کار ہے کہ جو وکیل کسی ایک شخص کے لیے پیش ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنا پورا حق رکھتا ہے اپنے دلائل دینے کا، یا کسی بھی شخص کے لیے کسی وکیل نے پیش ہونا ہے تو اس کا یہ بنیادی حق ہے. اس سے محروم کرنے کے لیے، ان کو تھریٹ کرنے کے لیے، پہلے 2 دن پہلے ان کے کلرک کو وہاں سے رستے میں سے انٹرسیپٹ کیا گیا. آج ایک اور وکیل صاحب کو وہاں پہ نعیم حیدر طوطا کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہوا ہے. وہ ابھی اس کی چل رہی ہے کہ شاید اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. اور خواجہ حارث جیسے سینئر سیزنڈ لائر جو ہیں ان کو ایف آئی اے بلا کے ہراس کرنا چاہتی ہے. تو وکلا جو ہیں وہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس کا حکومت وقت کو ایک بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہمیشہ سے وکیل جو ہیں وہ پولیٹیکل فگرز کے لیے پیش ہوتے ہیں. ایک ایکیوز کے لیے یا ایک کنوکٹ شخص کے لیے یا ایک جو بھی داد رسی کے لیے شخص آتا ہے تو اس کے لیے وکیل کا پیش ہونا اس کا بنیادی حق ہے. اور اگر اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا تو پھر تو یہ پہلے میں کہتا تھا آئین معطل ہے، اب تو پھر نہ قانون، نہ آئین اور نہ بنیادی حقوق، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے اشتیاق خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ججز اور وکلا کیونکہ ایک ہی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. ہم عدالت میں وکیل بھی اپنے آپ کو آفیسر آف دا کورٹ ہی کہتا ہے، اور اکثر یہ مثال ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جی ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جج، جوڈیشری اور بار، بینچ اور بار. تو لیکن اب جیسے یہ جج صاحب ہیں، ان کے بائس کے حوالے سے اگر ایک اپلیکیشن دی گئی ہے تو میرے خیال میں جب وکیل اپنی پروفیشنل لیگل سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ ایجیٹیٹ کر سکتا ہے بیفور دا کورٹ، انکلوڈنگ دی فیکٹ کہ اگر اسے لگتا ہے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جج صاحب کا باعث ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سر اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا باعث ہے، آپ مہربانی کریں خود کو ریکیوز کر لیں، یا وہ پٹیشن بھی ڈال سکتا ہے. اب اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا جس میں انہوں نے اتنا صرف کہا، نمبر 1 انہوں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ پوسٹ نہیں ملی ہے. کیوں نہیں ملی ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی یو آر ایل ایڈریس نہیں، یعنی کہ ٹریس ہی نہیں ہو سکا کہ جج صاحب نے کی تھی یا نہیں کی تھی. لیکن کیونکہ وہ انہوں نے پھر آگے کہا لیکن کیونکہ وہ جج نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اس بات کو، لہٰذا ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے جنہوں نے فیس بک کی یہ پوسٹ عدالت میں پیش کی. اب سچ تک پہنچنے کے لیے کیا صرف ایک پارٹی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یا دونوں پارٹیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو فیئر ٹرائل کی بنیادی ضرورت ہے. یہ ڈیو پروسیس آف لا کا ایک فنڈامنٹلز ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی ایک پارٹی کو فکس کرنے کے لیے کسی ایک آبزرویشن کو استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں، بہت ساری نظائر اس میں موجود ہیں جس کے اندر اوپن کورٹ میں بھی کہا گیا کہ جی جج صاحب آپ ہیں، آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، یا آپ جو ہیں وہ کسی پارٹی کے وکیل رہ چکے ہیں، آپ یہ کیس مت سنیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے تو بائسنس تو ڈٹرمن ہوتی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اور یہاں پہ تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہے نا جی. وہ تو انہوں نے ایک ریکارڈ پرووائڈ کر دیا، اور کیا اس فیس بک کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں آیا کہ ویدر یہ فیک اکاؤنٹ تھا؟